بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا آج کا وظیفہ قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اور یہ توحید کے عظیم ترین خزانوں میں سے ایک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام آیت قرآنی کی سردار ہے، یہ صرف اللہ کا تعارف ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس میں اللہ کا ذکر بار بار آتا ہے، تقریباً 21 بار آتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر آتا ہے، اسی لیے اسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1460۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منظر، کتاب اللہ کی کون سی آیت تمہارے نزدیک سب سے باعظمت ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، ابو منظر، کتاب اللہ کی کون سی آیت تمہارے نزدیک سب سے بڑی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے کو تھپتھپایا اور فرمایا، اے ابو منظر، تمہیں علم مبارک ہو۔ تو حدیث کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی کو عظیم ترین آیت کا درجہ دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2311۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت پر مقرر فرمایا۔ رات میں ایک شخص اچانک میرے پاس آیا اور غلہ میں سے بھر کر اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ قسم اللہ کی میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلوں گا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں بہت محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں اور میں سخت ضرورت مند ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کے اظہار معذرت پر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات تمہارے پاس قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا ہے، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے، ابھی وہ پھر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمانے کی وجہ سے مجھ کو یقین تھا کہ وہ پھر ضرور آئے گا، اس لیے میں اس کی طاق میں لگا رہا۔ اور جب وہ دوسری رات آ کے پھر غلہ اٹھانے لگا تو میں نے اسے پھر پکڑا اور کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا، لیکن اب بھی اس کی وہی التجا تھی کہ مجھے چھوڑ دے، میں محتاج ہوں، بال بچوں کا بوجھ میرے سر پر ہے، میں کبھی نہ آؤں گا۔ مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے پھر اسی سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا، جس پر مجھے رحم آ گیا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے، وہ پھر آئے گا۔ تیسری مرتبہ میں پھر اس کے انتظار میں تھا کہ اس نے پھر تیسری رات آ کر غلہ اٹھانا شروع کیا، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچانا اب ضروری ہو گیا ہے، یہ تیسرا موقع ہے۔
ہر مرتبہ تم یقین دلاتے رہے پھر نہیں آؤ گے، لیکن تم باز نہیں آئے۔ اس نے کہا اس مرتبہ مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھاؤں گا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پوری پڑھ لیا کرو۔ ایک نگران فرشتہ اللہ کی طرف سے برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس نہیں آ سکے گا۔ اس مرتبہ بھی میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا گزشتہ رات تمہارے قیدی نے تم سے کیا معاملہ کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے مجھے چند کلمات سکھائے اور یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے فائدہ پہنچائے گا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا اس نے بتایا تھا کہ جب بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لو۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے تم پر ایک نگران فرشتہ مقرر رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہ آ سکے گا۔ صحابہ خیر کو سب سے آگے بڑھ کر لینے والے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا کہ اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن تم سے یہ بات سچ کہہ گیا ہے۔ ابو ہریرہ تم کو یہ معلوم بھی ہے کہ تینوں راتوں سے تمہارا معاملہ کس کے ساتھ تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ تو دوستو اس آیت کو پڑھنے سے آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے اور ناگہانی آفات سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ تھا آج کا وظیفہ۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور ہر قسم کی پریشانی سے بچائے اور آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی ایمان اللہ۔